یہی عادت بن گئی ہے تمہاری کھڑے رہنے کی. آج حالات سے چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہو تم, سنتے نہیں. اگر آواز گاؤں میں جا رہی ہے تو وہ بھی فوراً اٹھ کر کے یہاں آ جائے, سنے اللہ کی, پھر وہ بھی تمہیں سنے گا. اسمع یسمع الگ, جو اس کی سنتا ہے وہ بھی اس کی سنتا ہے. اس لیے میری بات ہوگی جتنی دیر بھی ہوگی بڑی قیمتی ہوگی, کیونکہ میں قرآن کریم موضوعات تو بہت ہے, قرآن کی نسبت سے جمع ہونا ہوا ہے, تو اس لیے قرآن کریم کو موضوع سخن بنا کر کے اس کی موجوں کی لہروں پر تیرنے کا خواہش مند ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے, یہ صرف کتاب نہیں, کتاب ہدا ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب مبین ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب راحت ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب مبین اور کتاب راحت, کتاب چین اور سکون ہے. جب دنیا میں یہ کتاب نہیں تھی, چاروں طرف اندھیرا تھا, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا. جب یہ کتاب اتری اندھیرے روشنی میں بدل گئے. جب یہ کتاب نہیں تھی اس وقت چاروں طرف ظلم و ستم تھا. پھر یہ کتاب اتری, ظلم و ستم ختم ہو کر کے عدل و انصاف قائم ہوا. جب یہ کتاب نہیں تھی اس وقت طاقتور کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے. جب یہ کتاب اتری پھر یہی طاقتور بہترین انسان بن گئے. جب یہ کتاب نہیں اتری تھی ہر طرف فکر ہی شرک تھا. جب یہ کتاب اتری تو شرک جو ہے توحید میں بدل گیا. جب یہ کتاب نہیں تھی ڈاکہ زنیاں تھی, ہر طرف مظلوموں پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے. جب یہ کتاب اتری ظلم و ستم ختم ہو کر کے, بے حیائیاں ختم ہو کر کے ایسے حیادار پیدا ہوئے کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرنے لگے. جب یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابن ابی بکر تھا. جب یہ کتاب اتری ابو بکر نے سینے سے لگایا, یہی ابو بکر صدیق اکبر بن گیا. جب یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا لیکن ابن خطاب تھا. جب یہ کتاب اتری عمر نے سینے سے لگایا تو یہی عمر فاروق اعظم بن گیا. جب یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا لیکن عثمان بن عفان تھا. جب یہ کتاب اتری عثمان نے سینے سے لگایا, یہی عثمان ذی النورین بن کے سخیوں کا امام بن گیا. جب یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا لیکن علی ابن ابی طالب تھا. جب یہ کتاب اتری علی نے سینے سے لگایا تو یہی علی اولیاء کا امام بن کر اسد اللہ الغالب بن گیا. جب یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا لیکن ابن ابی سفیان تھا. جب یہ کتاب اتری معاویہ نے سینے سے لگایا, یہی معاویہ کتاب وحی کا کتاب کے وحی کاتب بن گیا. جب یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن مسعود تب بھی تھا لیکن ابن مسعود تھا. جب یہ کتاب اتری مسعود نے سینے سے لگایا, یہی فقیہ امت بن گیا. جب یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن عباس تب بھی تھا لیکن عباس کا بیٹا تھا. جب یہ کتاب اتری عباس نے سینے سے لگایا, یہی عباس مفسر قرآن بن گیا. جب یہ کتاب نہیں تھی حضرت ابو ہریرہ تب بھی تھا لیکن عام سا انسان تھا. پھر یہی حدیثوں میں مقام پانے والا ابو ہریرہ بن گیا. جب یہ کتاب نہیں تھی بلال تب بھی تھا لیکن حبشہ کا کالا تھا. جب یہ کتاب اتری بلال نے سینے سے لگایا, یہی بلال پھر ایسا بن گیا کہ چلتا تھا زمین پر اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے جس کی تم قدر نہیں کرتے, جس کو تم پڑھتے نہیں, جس کو تم اٹھاتے نہیں, جو آج تمہاری تابوں کی زینت بن گیا ہے, جو آج تمہاری الماریوں میں رکھا ہوا ہے,
جس کو تم پڑھتے نہیں. ذالکل کتاب. اے ادریس پور کے مسلمانوں ذرا غور سے سن لینا. اللہ نے اس قرآن کو اتارنے سے پہلے قسمیں کھائی ہے اور یہ کہا ہے الف لام میم. اب بھی شور بند نہیں کر رہی. ذرا ان کو سمجھاؤ, ان کو سمجھاؤ. یہ ٹھیک نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. اس کتاب کی بات چل رہی ہے جس نے انسان کو انسان بنایا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے میرے بندوں میری بندیوں, یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے میں نے قسمیں کھائی ہے. محققین نے فرمایا, بڑے بڑے علماء نے فرمایا, بعض علماء کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ, ان کی مراد صرف اللہ جانتا ہے. لیکن علماء نے تحقیقات کی تو پتہ چلا ان 3 حرفوں میں اللہ قسمیں کھا رہا ہے. الف لام میم. الف سے اپنی الوہیت کی قسم کھاتا ہے, میم سے جبرائیل کی عظمت کی قسم کھاتا ہے, اور لام سے جبرائیل کی عظمت کی قسم کھاتا ہے, میم سے محمد کی قسم کھا کر کے کہتا ہے الف لام میم. یہ عام کتاب نہیں ہے, یہ ویسی کیسی کتاب نہیں ہے. یہ تورات زبور انجیل کی طرح محرف اور مبدل نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو اتارنے سے پہلے رب نے قسم کھائی ہے. الف سے اپنی الوہیت کی قسم کھاتا ہے, لام سے جبرائیل کی صداقت کی قسم کھاتا ہے, میم سے محمد کی عظمت کی قسم کھا کر کے کہتا ہے ذالک الکتاب. یہ وہ کتاب. سمجھ گئے نا؟ کہ جو کھڑے ہیں نا بیٹھ جاؤ. میں کہہ رہا ہوں بار بار, میری ویسی کتابیں باتیں نہیں ہوتی, لطیفہ قصہ کہانیاں نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں میری بندیوں, میں نے قرآن کو اتارنے سے پہلے قسمیں کھائیں. ربا تو نے قسمیں کیوں کھائیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 14ویں صدی کے اندر ایک ملعون آئے گا, کئی مردود پیدا ہوگے جو میرے قرآن میں میری کتاب میں طرح طرح کی باتیں کریں گے اور یہ کہیں گے کلام تو جھوٹا ہے, یہ قرآن تو جھوٹا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے پہلے قسمیں کھائی. جس طرح میں عظمت والا ہوں ایسے ہی جبرائیل عظمت والا ہے, ایسے ہی محمد عظمت والا ہے. میں سچا, میرا قرآن سچا, جبرائیل سچا, میرا قرآن بھی سچا, محمد سچا تو میرا قرآن بھی سچا. اس لیے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے 14ویں صدی کے اندر کوئی چوہا آئے گا, کوئی مردود آئے گا, کوئی ظالم آئے گا, میری کتاب کی طرف دیکھ کر کے کہے گا یہ وہ کتاب نہیں ہے, یہ وہ قرآن نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. اس لیے رب نے کہا ہے الف سے میری الوہیت کی قسم, لام سے جبرائیل کی عظمت کی قسم, میم سے محمد کی صداقت کی قسم. قسمیں کا رہا. اسی لیے کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ میری وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, بے عیب ہے, لا ریب ہے, کوئی رائبہ شائبہ نہیں, محرف نہیں, مبدل نہیں, کوئی نہیں بدل سکتا. بڑے بڑے بدلنے والے آئیں گے, بڑے بڑے اس کے پیچھے لگیں گے, بڑے بڑے دشمن اسلام آئیں گے, لیکن میرے قرآن میری کتاب کو کوئی کسی طریقے کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
یہ وہ کتاب ہے. اب اللہ سے پوچھتا ہے ایک بار، ربا تو نے ہر جگہ قرآن کہا، لفظ قرآن استعمال کیا، لیکن یہاں لفظ کتاب کیوں کہا ہے؟ تو نے کہا یا الرحمن علم القرآن، تو نے کہا ان ھذا القرآن، تو نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن یہاں کتاب کیوں کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے معلوم تھا، میرے علم میں تھا کہ کسی طرح زمانے میں غلط لوگ آئیں گے، فسادی لوگ آئیں گے، بڑے بڑے میرے نافرمان بندے پیدا ہوں گے، یہ کہہ دیں گے کہیں یہ نہ کہہ دے یہ قرآن تو وہ قرآن ہے جو غار ہیرا میں پڑا ہوا ہے، یہ قرآن تو 40 پاروں کا تھا، اس لیے میں نے کہا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تیرے گھر میں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تیرے مسجدوں مدرسوں میں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تیرے سینے میں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تیرے ہر گھر ہر شہر گلی در گلی شہر در شہر میں موجود ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور کسی طرح ہی میں سمجھا رہا ہوں، یہ بیوقوف کھانے پہ ہی مر رہے ہیں نا، اس لیے آج ان کو چاروں طرف سے گھیر لیے رہے ہیں. کھانا ان کا مقصد رہ گیا، لیٹنا کھانا، اور کوئی فکر نہیں ہے کہ تمہیں کہاں دھکیلا جا رہا ہے، کس سمت تمہیں موڑ دیا گیا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، بس کھانا ہگنا اور یہی رہ گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ سے پوچھو اللہ قرآن اس کا نام تو بتا، اس کی شان تو بتا، اس کا مقام تو بتا، اس کا کام تو بتا، اس کا احترام تو بتا، اور اس کا اکرام تو بتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندوں میری بندیوں، آؤ وضو کرو، وضو کر کر کے قرآن کو چھو، اس میں گھومو، اس میں پھر لو، اور اس میں پھر کر کے غور کرو. مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن تمہیں خود ہی بتائے گا. قرآن کریم تمہیں خود بتا دے گا، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آؤ وضو کرو، اسے چھوڑو، اس میں رہو، اس میں گھومو، اس میں پھرو، اس کے زبر و زیر پر غور کرو، اسی سے پوچھ لو سب کچھ. اس کا نام، اس کا مقام، اس کا احترام، اس کا اکرام، اس کا مقام، اس کا شان، اس کا دبدبہ، جو اس سے دوستی کرے اس کا مقام، اسی سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم سے پوچھا گیا قرآن کریم یہ بتا تیرا کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین. اگر میرا کام پوچھنا ہے اور میرا کام کو پوچھتے ہو تو یاد رکھو میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سمندر بن کے آیا ہوں. قرآن کریم سے پوچھے قرآن اپنا نام تو بتا، قرآن خود ہی جواب دیتا ہے، کہتا ہے الرحمن علم القرآن. دوسری جگہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. قرآن کریم سے پوچھو اے قرآن یہ بتا تیرا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ. میرا مقام پوچھتے ہو میں لوح محفوظ میں لکھوں. اے قرآن یہ تو بتا تیرا احترام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. میرا اکرام پوچھتے ہو تو یاد رکھنا جب تمہیں مجھے چھونے کی ضرورت پیش آئے، جب مجھے چھونا ہو تو یاد رکھنا اگر ناپاک ہے نہا لینا، اگر وضو نہیں وضو کر لینا. یاد رکھنا مجھ سے پاس آنے سے پہلے کپڑے صاف کر لینا، من کو صاف کر لینا، وضو کر لینا، نہا لینا، پھر مجھے چھونا. لا یمسہ
مجھے اس وقت تک نہ چھونا جب تک ناپاک رہے گا، وضو نہیں ہوگی۔ میرا اکرام یہ ہے۔ قرآن کریم سے پوچھے قرآن تیرا احترام کیا ہے؟ اپنا احترام تو بتا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب مجھے کوئی قاری قرآن، جب مجھے کوئی امام کھڑا ہو کر کے پڑھے، تمہیں یاد رکھنا ہے، مجھے چپ چاپ کھڑے ہو کر کے سن لینا، اپنی بکواس نہ کرنا، اپنی کوئی بات نہ کرنا۔ میرا اکرام یہ ہے کہ جب کوئی مجھے پڑھے چپ چاپ ہو کر کے سن لینا۔ کہاں کھوئے ہوئے، کہاں زندگی پھٹی چر زندگی گزار رہے ہیں؟ تمہارے زندگی پر رس آتا ہے، رونا بھی آتا ہے۔ تم نے قرآن کو، قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کے احترام کو نہیں جانا۔ قرآن کے دشمن ہر دور میں آئے، اب بھی ہے، اس وقت میں بھی تمہارے سروں پر کھڑے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں، پہلے بھی آئے تھے، ہر دور میں آئے تھے، لیکن یہ تو قرآن سے پوچھو۔ اے قرآن، میرے دشمن ہر دور میں آئیں گے، کبھی ابو جہل کی شکل میں آئیں گے، کبھی ابو لہب کی شکل میں آئیں گے، ہر زمانے میں آئیں گے۔ قرآن یہ تو بتا، کیا تجھے کوئی مٹا سکتا ہے یا تجھے کوئی کسی طریقے کا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مجھے جس نے اتارا ہے، میری ذمہ داری بھی اسی نے لی ہے۔ اور قابل میرا دادا قرآن یہ تو بتا، جو تیرے سے دوستی کرے تو اس کے ساتھ کیا، اس کا انتظام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن کریم کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون۔ جو مجھ سے دوستی رکھے گا، جو مجھے اپنے سینے سے لگائے گا، جو مجھے اپنے سینے میں اتارے گا، قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ میں اسے کامیاب بناؤں گی، میں اسے کامیاب بنا کر جنت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچا دوں گی۔ یہ میرا دوستی کا انجام ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ میری دوستی کا انجام ہے۔ یہ قرآن یہ تو بتا، توریت کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، زبور کو بدل دیا، اپنی منمانی کری، کیا تیرے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تیرا شان کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے میرا شان پوچھتے ہو، میرا مقام پوچھتے ہو، میرا شان و دبدبہ پوچھتے ہو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ۔ اگر اللہ مجھے کسی پہاڑ پر اتارتا، اگر رب مجھے کسی پہاڑ پر اتارتا، تو میرا شان یہ ہے، میرا دبدبہ یہ ہے کہ وہ میرے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرا شان، میرا مقام پوچھتے ہو، میرا مقام لوح محفوظ ہے، میرا شان یہ ہے، میرا مقام یہ ہے، میرا دبدبہ ہے، میرا کام یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن سے پوچھو کہ قرآن تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے مجھے شہر رمضان میں اتارا، اشہر رمضان میں اتارا، رمضان میں اتارنا شروع کیا۔ اے قرآن یہ تو بتا، اس رات کا نام کیا جس رات تو اترنا شروع ہوا؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ میں لیلۃ القدر میں اترنا شروع ہوا۔ اور کیا پوچھتے ہو تم قرآن کو؟ نبیوں کے ادوار، انبیاء کے ادوار، پچھلی سابقہ کے، ان کے حکم اہلکنا قبلہم من القرون،
जो बड़ी बड़ी कौमें थी, अपने आप में तकब्बुर किए हुए थी, अपने आप में ताकतवर मानती थी और ये कहती थी, कौमे आद ने कहा था हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हम बहुत ताकतवर है। बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें आई, अल्लाह की नाफरमानी की, रब ने तहस नहस किया। कुरान से पूछो कौमे आद के बारे में, कौमे समूद के बारे में, कौमे नूह के मुताल्लिक कुरान तुम्हें बताएगा, अखलाक बताएगा, अखलाक हसना बताएगा, अंबिया के अदवार बताएगा, अपने उतरने का मकाम बताएगा, जिस पर उतरा उसका नाम बताएगा, जो लेकर आया उसका नाम बताएगा, जिस जगह उतरा उसका नाम बताएगा। हर चीज में जाओ, हर चीज तुम्हें कुरान में मिल जाएगी। लेकिन आज थोड़ा सा पानी लाती भाई, कि आज कुरान करीम, नौजवान खास तौर से तुझे मैं कह रहा हूं कि कुरान करीम की कदर कर लो। इसके दुश्मन पहले भी आए थे, इसके दुश्मन हर वक्त में रहे थे, इसके दुश्मनों ने मेरे और आपके आका को तकलीफें दी थी, आपको गालियां दी थी, आपको राइना कहा था, आपको मुजम्मिल कहा था, आपको साहिर कहा था। मेरे नबी फरमाते हैं, जब मैं कुरान करीम की तालीम के लिए दाखिले शुरू किए और खदीजा ने रोटी बनाई और मेरे मदरसे में जब हफ्सा से चलकर बिलाल आया, फारस से चलकर सलमान आया और सुहेब रूम से आया, अबू बकर आया, उमर आया, उस्मान गनी आया, अली मुर्तजा आए, साद इब्न अबी वक्कास आया। जब ये तलबा आए, इसको पढ़ने लगे, इनको मारा गया, खब्बाब को मारा गया, मेरी बेटियों को जिनके रिश्ते हो चुके थे वे छुड़वाए गए। मुझे राइना कहा। जब मैं अब्देलेला के पास पहुंचा, ताइफ की गलियों में पहुंचा, मेरे नबी फरमाते हैं, लक़द ऊज़ीतु फिल्लाह, जितनी तकलीफ राह खुदा में मुझे दी गई है, आदम को भी नहीं दी गई, ईसा को भी नहीं दी गई, किसी भी पैगंबर को नहीं सताया गया, किसी भी पैगंबर को इतना नहीं डराया गया जितना मुझे डराया, जितना मुझे सताया, जितनी गालियां मुझे दी, सजदे की हालत में था, आवाज डाल दे गया। ए मुसलमान नौजवानों, मेरी माँ बहनों, आज तुमने इस कुरान की, कुरान के हामिलीन की, कुरान के पढ़ने की जगह की लाकदरी कर दी है। फिर से उसी दुश्मन इस्लाम की जुर्रियत आ खड़ी है, आ चुकी है। संभलना होगा, सुधरना होगा और अपने आप को जगाना होगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरे उम्मतियों, मैंने क्या क्या परेशानियां सही, मेरी बेटियों को मारा गया, 5 दिन तक खाने को न मिला, मेरी खदीजा को सताया गया, मेरे खब्बाब को मारा गया, मेरी लबीना का चमड़ा उधेड़ दिया गया, ज़ुबैरा की आंखें निकालने गई, सुमैया के टुकड़े कर दिए, ऊंट पर बांध करके दो तरफ चला दिए, बिलाल को सताया गया, खब्बाब को मारा गया, मेरे सलमान को मारा। कुरान करीम की हिफाजत के लिए खब्बाब ने पिटाई झेली, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला लिटाए गए, ऊपर से पत्थर रख दिए गए। कुरान करीम की हिफाजत के लिए मेरे और आपके आका ने ताइफ की गलियों में जाकर के कुरान की हिफाजत के लिए, एलाए कलीमतुल्लाह के लिए बड़ी बड़ी गालियां सही, बड़ी बड़ी परेशानियां सही, बड़ी बड़ी तकलीफें सही, 13 साल तक सताए गए और तरह तरह की अज़ियत दी गई। आपकी बच्चियों को कहीं कहीं रोज तक खाना ना मिला। तुम्हें शर्म नहीं आती? सारी चीजें बोला दिया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
وأنذر عشيرتك الأقربين. میرے حبیب میں نے قرآن دے دیا، اتار دیا، اور اس کے اتارنے کے بعد کا اپنے گھر والوں کے پاس جا، اپنے محلے قبیلے والوں کے پاس چلا جا اور اس کو پھیلانا شروع کر دے. بڑی بڑی دقتیں آئے گی، پریشانیاں آئے گی، تمہیں بہت کچھ ستایا جائے گا، لیکن ہمت نہ ہارنا. انشاءاللہ ایک دن ایسا مقام عطا فرماؤں گا، مقام محمودا. ہمت نہ ہارنا. سب سے پہلے اپنوں کو بتا، سب سے پہلے اپنوں کے پاس جا، سب سے پہلے اپنے چچا کو سمجھا. یاد سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی کوئی بھی باتیں ہو، اللہ کی کوئی بھی باتیں ہو، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو. ابراہیم نے بھی اپنے باپ آزر سے شروع کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے بھی، دیگر پیغمبروں نے بھی، عیسیٰ اور موسیٰ نے بھی سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں سے دین کو پھیلانا شروع کیا تھا. ایسے ہی ہمارے نبی نے سب سے پہلے اپنے لوگوں میں جا کر کے کہا تھا اور فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا، اے میرے چچاؤ، اے میرے محلے کے لوگوں، اے میرے گھر والوں، اے میرے قبیلے کنبے والوں، اے میرے اہل و عیال کے لوگوں، اللہ نے مجھے حق دے کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، کیا تم اس کی تصدیق نہیں کرتے؟ سب نے کہا تھا تم امانت دار ہو، تم صادق و امین ہو، تم بہترین انسان ہو. کس لیے بلایا ہے؟ جب اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ میں اس لیے تمہیں اکٹھا کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کلمہ واحد کو پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. لات عزا حبل کو چھوڑ دو، ان پتھروں کی پوجا چھوڑ دو، ان کی وندنا کرنا چھوڑ دو، اللہ کو ایک مان لو. جس نے ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. جس نے یہ زمین، یہ ستارے، یہ چاند، یہ بحر، یہ بر، یہ شمس، یہ قمر، تمام چیزیں 6 دنوں میں بنا کر کہہ رہا ہے کتنا بابرکت ہے اللہ پالنہار، کتنا بہترین اور کتنا اچھا بابرکت ہے. لیکن اللہ پھر اسی انسان کو بھی یاد دلاتا ہے، اے انسان، جب میں نے تیرا ڈھانچہ بنایا نا اور جب تجھے بنایا تو میں لفظ بھی الگ استعمال کیا، تجھے تو پتہ ہی نہیں کچھ. سمجھئے نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اے انسان، جب تجھے بنایا، جب تیرا ڈھانچہ بنایا تو میں نے تجھے چھنتی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس میں اور غور خوض کیا. ثم من النطفہ، پھر میں نے تجھے نطفہ بنایا. ثم من علقہ، پھر علقہ بنایا. ثم من المضغہ، پھر تجھے مضغہ بنایا. فکسونا العظام لحما، پھر تیری ہڈیوں پر گوشت پوش کو چڑھایا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر جیسے چاہ تجھے بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر کہتا ہے کہ کتنی بہترین اور احسن طریقے سے تجھے پیدا کیا. محترم حضرات، کچھ اور رقم پہنچی ہے، ذرا غور سے سنو. محمد علی اسر شبیرہ 1100 روپے. رکن دین رکمہ نظام الدین 11,000 روپے. محمد بوڑا 3500 روپے. محمد لقمان اسر محمد عمر 10,000 روپے. محمد یونس
बाबुद्दीन 500 रुपए, मोहम्मद इदरीस जामुद्दीन 500 रुपए, हाजी दीन मोहम्मद 1100 रुपए, मोहम्मद आबिद इसर मोहम्मद 500 रुपए, अलमदीन प्रधान गबरू 1100 रुपए, मोहम्मद हसन कासम अली 1000 रुपए, अब्दुल वाहिद ये मागिरे का 2000 रुपए, दीवानजी मांगा इसर शमसुद्दीन 2000 रुपए, मोहम्मद दिलशाद मिस्त्री 100 रुपए, प्रधान मंसूर अली इसर सिद्दीक अहमद 10,000 रुपए, मईनुद्दीन इसर मोहम्मद उमर 500 रुपए, मोहम्मद राहिल नाजिर हुसैन 3000 रुपए, प्रधान बशीरुद्दीन इसरुद्दीन मोहम्मद 15,000 रुपए, हाफिज मोहम्मद दिलशाद सलमानी 500 रुपए, अली शेर किसर फरमान 1000 रुपए, जियाउल हसन इसर निजामुद्दीन 1000 रुपए, रियासत अली इसर जमशेद अली 5000 रुपए, दिखा दे मन नहीं है। मोहम्मद इदरीस मिस्त्री 1100 रुपए। एक बार एक नारा लगा दे आप जोर से, नाराए तकबीर, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, मौलाना दिलशाद कासमी, हजरत मौलाना गयूर, मदरसा सराजुल उलूम। इसलिए रब कहता है कि मेरे बंदे वलक़द खलक़नल इंसान फी सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फी क़रारिन मकीन। तू क्यों याद नहीं करता, अपनी पैदाइश पे गौर क्यों नहीं करता कि जब मैंने तुझे बनाया तो सिर्फ तुझे बनाने के लिए लफ्ज़े अहसन लेकर के आया, मैंने एक कतरा अबर से बरसाया, सदफ में जमा किया और फिर उसी का कीमती मोती बनाया, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, फिर एक कतरा बाप की पुष्ट से निकाला, माँ के रहम में मुंतकिल किया, फिर तुझे बेहतरीन जीता जागता इंसान बनाया। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे क्या हो गया, मेरे से दूर क्यों हो गया, मेरे से अलग क्यों हो गया, क्यों याद नहीं करता। फिर रब कहता है अगर यही हालत रही, इन ततवल्लव यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर ये होगा, फिर ऐसा होगा अगर तुमने अपने अंदर तब्दीलियां नहीं लाई, अगर तुम्हारे अंदर रबूबियत नहीं आई, अगर तुम्हारे अंदर उलूहियत नहीं आई, अगर तुम्हारे अंदर माताकुम रसूल, जो रसूल ने दिया था उसे नहीं पकड़ा, जिससे मना किया था उससे नहीं रुके, तो सुनो ए मेरे बंदो, तुम्हारी जगह किसी और कौम से काम ले लूंगा। पहले भी लिए है, इनामात की बारिश पहले भी की है, हालत नहीं बदली तो बदल डाला, तुम्हारी भी यही हालत कर दूंगा अगर तुम भी अपने अंदर तब्दील नहीं लाए। आ रही बात समझ में? अरे आ रही क्या? जरा अच्छे ध्यान से सुन के अमल करने का। ए बच्चे आराम से बैठ जाओ, अन्य पिटाई भी कर दो वहीं। तो क्या कहते हैं अल्लाह ताला, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, जलती हुई मिट्टी से बनाया और बनाने के बाद अहसनल खालिकीन कहा, जमीन बनाई, आसमान बनाए, आसमान पे सितारे लगाए, ये सूरज जड़ा, इसके अंदर तपिश पैदा की, 6 दिन में बनाए, तबारकल्लाह का लफ्ज लेकर के आया। लेकिन जब तुझे बनाया, तेरा वजूद बनाया, तेरे वजूद बनाने के बाद अहसन का लफ्ज लेकर के आया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम,
مجھے یاد کر لیا کر حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مجھ سے ایسے ڈر جایا کر جیسے مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ضروری نہیں مسجد میں آ کے ڈر، ضروری نہیں روزہ رکھ کر کے ڈر، ضروری نہیں تہجد میں ڈر، ضروری نہیں تبلیغ کرتا ہوا ڈر۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ایسا ڈر، اگر بازار میں ہے تب بھی ڈر، گھر میں ہے تب بھی ڈر، اگر محلے میں ہے تو اس وقت بھی ڈر، اگر چوراہوں میں ہے تب بھی ڈر، اگر گلیوں میں ہے تب بھی ڈر، اگر پنچایت میں ہے اس وقت بھی ڈر۔ حق تقاتی ہی، ایسے ڈر جیسے مجھ سے ڈرنے کا حق ہے، ورنہ یاد رکھ میں وہ رب ہوں، ان بطش ربک لشدید، جب پکڑنے پہ آتا ہوں تو ایسے پکڑتا ہوں۔ 900 سال میرے لیے کوئی محنت کرے، 900 سال گالیاں سے ہے، تانے سے ہے، چوٹے سے ہے، لیکن جب عذاب بھیجا بیٹے کی درخواست کرے، میں بیٹے کی درخواست بھی ٹھکرا دوں۔ نوح علیہ السلام نے 900 سال حکم، 900 سال محنت کی تھی، جب عذاب آیا بیٹا بھی عذاب کی زد میں تھا، بیٹا بھی پانی کے تھپیڑوں میں تھا، لیکن انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے، تیری طرح تھے، میرے اور تمہاری طرح تھے۔ گلیوں میں گھومتا تھا، چوراہوں میں کھڑا رہتا تھا، اذان کی آواز آتی تھی نہیں سنتا تھا، اپنے باپ کی بات نہیں سنتا تھا، اللہ کی بات نہیں سنتا تھا۔ جب عذاب آیا ڈوبنے لگا، پانی کے تھپیڑے پہنچے، جب حضرت نوح نے کہا اے میرے اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ نے کہا تھا ادریس پور کے نوجوانوں سن لینا، اللہ نے کہا تھا اے نوح اپنے بیٹے کی درخواست نہ کر، اگر اس کی بات کرے گا انی اعوذ بک ان تکون من الجاہلین، تجھے بھی نبی کی فہرست سے نکال کر جاہلوں والی لائن میں کھڑا کر دوں گا۔ آئے کچھ سمجھ میں؟ من مانیاں زندگی گزار رہے ہو، گزارنے دے گا تمہیں، کر لو اپنی من مانی، ابھی لگے گا پتہ کچھ دن کے بعد۔ اپنے آپ کو سنبھالو، خود کی اپنی تاریخیں پڑھو۔ اے نوجوان تمہیں ہدایت کر رہا ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ان موبائلوں کو چلاتے ہو تو ان موبائلوں میں صحابہ اکرام کی سیرت پڑھو، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب کی سیرت کا مطالعہ کرو، پتہ چل جائے گا کہ کل تک جو ایسے ہی گھوما کرتا تھا، جب قرآن سے عشق کیا، جب اللہ سے عشق کیا، جب پیغمبر سے عشق کیا تو یہی عمر تھا۔ پھر اللہ نے زمین پر ایسی سنی، یہی عمر تھا مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر کے یہ کہتا ہے یا ساری الجبل، ہوا اس آواز کو سینکڑوں میل دور لے جاتی ہے۔ آج دنیا کے سائنسداں کہتے ہیں ہم نے ترقی کر لی ہے، ہم نے ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا آوازیں پہنچا دی ہے۔ اے تمہاری سائنس سے، اس سائنس کے علاوہ کچھ بھی کاریگر نہیں ہے جو اس وقت اللہ کے ماننے والوں نے کی تھی۔ تمہارے موبائل کو دوسرے سے بات کرنے کے لیے دوسرا موبائل چاہیے، اس کے اندر بیٹری کا محتاج ہے، پھر چارجر کا محتاج ہے، پھر ایک نہ ایک میں بیلنس ہونا چاہیے، کب یہی جا کر کے بات ہوتی ہے۔ یہ عمر تھا، کوئی وائرلیس نہیں تھی، کوئی ٹاور نہیں تھا، مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر کے یہ کہتا ہے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، آواز وہاں تک پہنچتی ہے، ساریہ حرکت میں آتے ہیں، اپنے لوگوں کو متحرک کرتے ہیں۔ پھر یہی عمر تھا، مدینے کی زمین میں زلزلے آتے ہیں، ہلتی ہے، پھر یہی عمر کہتا ہے
پاؤں مارتا ہے۔ اے زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر کے دور حکومت میں بھیڑیے بکریاں ایک جگہ نہیں چلتی؟ کیوں ہلتی ہے، رک جاتی ہے؟ پھر یہی عمر دریائے نیل کو چٹھا لکھتا ہے، اے دریائے نیل اگر رب کی مرضی سے چلنا ہو تو چل، ورنہ تیری ضرورت نہیں ہے۔ آج 1400 سال ہو گئے، دریائے نیل کو جا کر کے دیکھو، اس وقت سے آج تک اسی طریقے پر، اسی اتوار پر چل رہا ہے۔ عمر کی سیرت موبائل میں سنا کرو۔ یہی عمر تھا کہ مقام ابراہیم کو دیکھ کر کے کہے، اے میرے رحمت عالم، اے حبیب کائنات، میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ کہتا ہے جبرائیل جا، میرے لاڈلے حبیب کے دوسرے یار نے درخواست کی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، آج کے بعد سے مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو۔ آج جتنے بھی حاجی جاتے ہیں پوچھو مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ارے پڑھتے ہیں نہیں نا حاجی؟ وہ ایک ہاتھ تو بیٹھا ہو گیا، ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ ماشاءاللہ، ارے واہ، بہت، اللہ ہمیں بھی پہنچایا، آمین تو کہہ دو یار۔ تو عمر کی سیرت پڑھو، سیدنا عثمان غنی کا مطالعہ کرو کہ یہی عثمان غنی اللہ کہتا ہے اگر تمہیں متقی بننا ہے، اگر تمہیں پرہیزگاری لانی ہے، میرے حبیب کے پہلے یار ابو بکر کا مطالعہ کر لینا۔ اگر تمہیں متقی بننا ہے، میرے